وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید عارف الوی صاحب. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا لیکن پرویز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی پرویز صاحب. میر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی آپ نے ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کے کمنٹس جو ہیں وہ سنائے. تو یہ سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے. آپ کے مخالفین ہیں سارے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک جماعتی تعصب بھی ہوتا ہے. اور کمنٹس میں اگر ہم نواز شریف صاحب کی اس تقریر کے علاوہ بھی ان سے کبھی کوئی بات کریں گے تو انہیں تو ہمارے میں کبھی کوئی اچھی بات نظر ہی نہیں آئے گی. اسی قسم کے کمنٹ بات کرتا ہوں ہے ذرا ایسی ہلکی پھلکی سی. وہ انڈیا کی ایک فلم میں نے دیکھی ہے, اس میں وہ دلیپ کمار ہے یا کوئی گانا گا رہا ہے, آگے بھگوان کا بہت مجسمہ ہے, بھگوان بھگوان کے میرا مسئلہ کب حل کرو گے. گانے کے اینڈ میں بھگوان رونے لگتا ہے, وہ پانی ٹپک رہا ہے مورتی سے. تو میں دیکھ کے سوچا, میں نے کہا بھی یہ مسئلہ حل کرے گا کیا. تو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن میں امید لگائے بیٹھے ہیں وہ اگر اتنے دکھ سے اور معصومیت سے بات کریں گے, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ تو ہو رہا ہے, اب آپ کیا دیں گے یہ بتائیں. بھئی ہم نے دیا کچھ نہیں دیا, بالکل دیا, پر بحث نہیں, میں تو نہیں کر سکتا. بحث میں بھی نہیں کر رہا, میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دیا. ہم نے آپ کو بجلی کا بحران جو ہے, میری عرض سن لیں, ہم نے 480 ارب روپے جو ہیں ان 60 دنوں میں, جو 5 سال میں آپ نہیں دے سکے. آپ نے تاثر ایسا کل دے دیا ہے پرویز رشید صاحب, جیسے میاں صاحب نے گھر سے اٹھا کے دیے ہیں. اچھا ایسا کہنا آپ کو پتا نہیں. چلیں ٹھیک ہے بھائی آپ نے کہا چلیں آج پرویز صاحب جو ہے نا وہ آپ 3 ہیں تو پرویز صاحب اکیلے ہیں. نہیں میں پرویز صاحب کے ساتھ ہوں, اس لیے میں تھوڑی سی میں پرویز صاحب کی میں تھوڑی سی آج مدد کروں گا. اچھا چلیں عارف الوی صاحب مدد کریں گے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پرویز رشید صاحب نے بات کی بجلی کے حوالے کہ 17,000 میگا واٹ پروڈیوس ہوا, یقیناً کئی سال بعد جو بھی سرکولر ڈیٹ تھا اس کو رائٹ آف کر کے جیسے بھی رائٹ آف کیا وہ ہوا ہے اور فرق پڑا ہوگا. مگر اسی سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے میں ایک بات اور بھی کہتا جاؤں کہ ہم نے اسمبلی میں بار بار پوچھا یہ اسحاق ڈار صاحب سے کہ اب آپ سرکولر ڈیٹ رائٹ آف کریں گے تو کیسے کریں گے. ہم نے یہ کہا کہ آپ نوٹ چھاپیں گے, انہوں نے کہا ہم نوٹ نہیں چھاپیں گے, جو چوری ہے اس کو روکیں گے. تو یہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو جس طرح سے بھی چوری کو روکیں گے, انیفیشنسیز کو روکیں گے, اس طرح سے ہم کریں گے, نوٹ نہیں چھاپیں گے. مگر نوٹ چھاپے اس کا نتیجہ ہمارے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے. تو لہٰذا یہ انہوں نے کہا کہ بجلی سستی ہوگی, جو لوگ آج بجلی مہنگی کر رہے ہیں اتنی زیادہ, وہ سستی کیسے کریں گے. ایک بات اب میں آگے جاتا ہوں نواز شریف صاحب کی تقریر پر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائیں جو پہلے بتا چکے تھے. دوبارہ کاش گڑھ سے لے کر وہاں تک لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ خنجراب یہاں ہے, یہاں سے لے کر سڑک نیچے تک جائے گی. یہ بھی کہا نیلم جھیلم اور پروجیکٹ اور نندی پور کے حوالے سے اخباروں کی زینت جو تھی نا, تو وہ اخبار بھی پڑھ لیا انہوں نے اس معنی کر کر کہ اس کی ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی. پرائم منسٹر سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی حامد میر صاحب نے جو تبصرے کیے تھے وہ پرائم منسٹر صاحب بھی سنا دیں. یہ تو ہم سنتے رہیں. میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ جناب تقریر کے اندر میٹر کم تھا, ٹول بہت تھا. اور میں غالب کا شعر اپنے دوست کی ایک آدھی پازیٹیو چیز بھی تو ہوگی نا. ہاں میں بتاتا ہوں, میں اپنے دوست کی فرمائش پر وہ شعر پڑھ دیتا ہوں جو میں سنا رہا تھا بریک میں اور پہلے, کہ وہ مرزا غالب کا شعر ہے کہ آگہی دم شنیدن جس قدر چاہے بچھائے. یعنی حالات کے اعتبار سے جتنے ہم نے قصے سنائے مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا. یعنی حالات کی آگہی تو ہم نے خوب کر دی. اتنا مشکل شعر آپ نے سنایا کہ اس کی پھر آپ کو مطلب بھی سمجھانا پڑ رہا ہے. سنا رہا ہوں پہلے یہ سنا دو. ایک صوبے میں حکومت ہے تو یہ شعر پڑھا جا رہا ہے. اچھا, اور مدعا انقا ہے عالم تقریر کا کہ تقریر کا مقصد جو ہے نا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کہا. حالات سارے بتا دیے مگر مدعا کیا تھا تقریر کا وہ مسنگ. ایک منٹ اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. دیکھیں جی, بالکل ہمارے جو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں, ان کی تنقید اپنی جگہ بجا ہے. بہت سے پاکستان کے لوگ اور بہت سے تجزیہ نگار یہی رائے رکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس تقریر میں ایک چیز ایسی ہے کہ جو کہ پاکستانی قوم کو دوبارہ ضرور سنوانی چاہیے, اور اس پہ میں ان کا تبصرہ چاہوں گا. ذرا سنیے کہ نواز شریف صاحب نے کشمیر کے بارے میں کیا کہا. کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے اور ہمارا قومی مسئلہ ہے. اس مسئلے کا حل ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی بہت عزیز ہے. ہمیں اس حقیقت کو ہر لمحہ پیش نظر رکھنا ہوگا کہ پاکستان کو معاشی اور اقتصادی طور پر مستحکم کیے بغیر ہم اپنا کوئی بھی ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. شہزاد چودھری صاحب, کیا یہ بات بھی پرانی ہے, اس کو دہرانا نہیں چاہیے ہمیں؟ بہت اچھی بات کی اور خاص طور پہ ایسے بیک گراؤنڈ میں جہاں پر کہ ایل او سی کے اندر اتنی
مشکلات ہیں، اس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. انڈیا کا رویہ بہت جارحانہ اور اگریسو ہے. اس کے باوجود اپنی جگہ مینٹین رکھتے ہوئے ایک ایسے مدبر آدمی کی طرح، اسٹیٹسمین آدمی کی طرح، جو کہ خام میں اس قسم کے جارحانہ رویے کا جارحانہ جواب نہیں دیتا، اپنا جو مین میٹر ہے، جو کور ایشو ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ مت بھولو کہ اگر ہم نے کشمیر کا ذکر ہمارے لیے آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ہمیشہ سے رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرو انٹرنلی، تاکہ آپ کی ریلیونس بنے آپ کے کلیم کے اندر. جی لوگ آپ کی بات کو عارف علی صاحب اس تقریر کے اس حصے پہ کیا کہیں گے؟ بالکل، میں اس میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیے فارن پالیسی کے اعتبار سے کشمیر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ پچھلے اچھا کیا انہوں نے کہا، مگر پچھلے 60-62 سال سے ہم سن رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اچھا کیا کیونکہ ایک فارن پالیسی. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی کی جب بھی ذکر کریں تو کشمیر کا ذکر آنا چاہیے. مگر میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نے ایک یونینمس ریزولوشن پاس کیا، متفق علیہ ریزولوشن پاس کیا کہ ترکی کے اندر حالات کے اعتبار سے پارلیمنٹ نے ایک بات کی عکاسی کی. اگر نواز شریف صاحب ذکر کرتے، یہ نہیں کیونکہ مصر بھی ہمارا دوست ملک ہے، مگر پارلیمنٹ کی ایک یونینمس ریزولوشن کا کسی نہ کسی اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ذکر ہو سکتا تھا. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں، تیسری بات بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فارن پالیسی کے اعتبار سے انہوں نے وہی کہا کہ جی سب سے ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہونے چاہیے، مگر ڈرون اٹیکس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے نا، یو ایس پالیسیز کے اعتبار سے بھی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں فارن پالیسی لیکن ایک چیز مس کر گئے جی، وہ سوال میں کر لوں پرویز رشید صاحب. جی ہاں بالکل. حضور پاک ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا ذکر ہی نہیں ہوا. میر صاحب اس طرح تو پاکستان کے دنیا کے بہت سے ملکوں کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہیں. ہم یقیناً ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے جو کہ حالیہ دنوں میں جن کے بارے میں فیصلہ کیا گیا، حالیہ دنوں میں اور ابھی سارا کچھ یہ تو اس کے پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں پہلے اپنے انٹرویوز میں، اپنی تقاریر میں، اور دوسرے لوگ بھی، اسحاق ڈار صاحب بھی سب کہہ چکے ہیں کہ وہ معاہدہ جو ہے ہم دنیا کے ساتھ، جو ایران کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اس کے پر ہم اسی طرح جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے، اس معاہدے پر بھی ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. لیکن میرا کہنا یہ ہے 55 منٹ کی تقریر میں 10 سیکنڈ بول دیتے صرف. میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سی باتیں اس طرح رہ جاتی ہیں، پھر شاید تقریر 3 گھنٹے کی ہو جاتی اگر اس طرح. پرائم منسٹر صاحب نے سعودی عرب میں آتے وقت پریس سے کیا بھی، اور اس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید اس معاہدے سے نکلا جا رہا ہے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے. اور میں نے بھی نیشنل اسمبلی میں یہ بات اٹھائی، کل بھی اٹھائی، پرسوں بھی اٹھائی، سوالوں کے دوران میں نے کہا کہ حکومت کہیں بیک ٹریک تو نہیں کر رہی، اس سے فارن پریشر ہے بہت، ہمیں احساس ہے، قوم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے. میں اس معاملے میں یہ کہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مگر بیک ٹریک کیا انہوں نے کس انداز سے کیا؟ انہوں نے کہا جی ریٹس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے. جب سوالیہ نشان چھوٹے چھوٹے لگائے جاتے ہیں تو قوم محسوس کرتی ہے بڑے ہو جائیں گے. الوی صاحب پہلی بات، ایک منٹ سر، مجھے چونکہ آپ 4 لوگ ہیں، مجھے تو اتنا آپ نے مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر دیا. میر صاحب عرض یہ ہے، صرف میں نے ایک سوال کیا، آپ نے مجھے ان کے ساتھ شامل کر دیا. نہیں 3 کی بات کر رہا ہوں کہ 3 لوگ ہیں. مجھے ان تینوں جتنا وقت تو مجھے اکیلے کو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی دباؤ ہم پر نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ہم کسی دباؤ کو برداشت کرتے ہیں. اور ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، پاکستان پر اس سے زیادہ دباؤ نہیں آ سکتا جو ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے وقت پاکستان پر تھا. ہم نے اس وقت بھی وہی کیا تھا جو پاکستان کے مفاد میں تھا، آئندہ بھی ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا. اس معاہدے کا بھی، معافی مانگتا ہوں آپ سے، اس معاہدے کا تعلق بھی پاکستان کے اس بحران سے ہے جس کا آپ شد و مت سے تذکرہ کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے تھر کوئلہ کا بھی آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ اس بحران کو حل کرنے کے لیے تھر میں بھی کوئلہ. لیکن جناب یہ جو معاہدہ ہے یہ ہے ہی اس بحران کے ایران کے بارے میں دیکھیں، پاکستان نے ٹرانسفارمرز منگوائے ایران سے، اور وہ کیونکہ ایران سے اویلیبل آسانی سے اور تھے اور سستے تھے اور مل رہے تھے، تاکہ جو آپ کا جو فیڈنگ کا سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور کافی سارے ٹرانسفارمرز. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی پیمنٹ تھی جو کہ US $میں ہونی ہے، اس کے لیے مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان پیمنٹ نہیں کر پا رہا ایران کو. یعنی اس قسم کی سینکشنز ہیں کہ آپ فورن کرنسی کے اندر کسی قسم کی پیمنٹ ایران کو نہیں کر. ترکی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، اس کو سینکشنز کا سامنا نہیں ہوتا. ہندوستان کرتا ہے جرمنی کاروبار، کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، ان کو سینکشنز کا عراق سامنا کر رہا ہے، شام کر رہا ہے. نہیں، آپ ان معاہدوں کی بات کریں جو کہ ان معاہدوں کی بات کریں جو کہ اس سینکشن سے پہلے کے معاہدے. عراق نے ابھی کیا ہے، عراق نے معاہدہ ابھی کیا ہے.
اور عراق کی حکومت آپ سب کو پتا ہے کہ عراق کی حکومت جو ہے وہ اس کو کہاں سے لاسٹ 6 months اس نے اچھا لیکن ایک اور بڑا اہم سوال بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ جی اور خاص طور پہ کہا کہ جی پرویز رشید صاحب سے یہ سوال ضرور کریں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے بڑی کمپریہنسو تقریر تھی، اس میں ظاہری بات ہے سب چیزوں کو وہ کور نہیں کر سکتے تھے، لیکن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں اس میں کچھ نہیں تھا. اس پہ بات کریں گے پرویز رشید صاحب کے ساتھ ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقفے میں میرے جو چاروں مہمان ہیں، پتہ نہیں میں سوچ رہا تھا ان کی باتیں سن رہا تھا، چاروں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی باتیں کر رہے تھے. بھٹو صاحب کی انٹیلیجنس، بھٹو صاحب کی کوالٹیز، شملہ معاہدہ اور 71 کے بعد پاکستان جس مشکل صورتحال سے دو چار تھا اس سے پاکستان کو نکالا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ سارے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، پھر ہم نے خود ہی ان کو پھانسی بھی لگوا دیا تھا. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن پرویز رشید صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں اوورسیز پاکستانی اس کا ذکر نہیں آیا. میر صاحب، اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ ہماری جو محبت ہے اور جو ہماری کمٹمنٹ ہے اور جس طریقے سے ہم ان کی قربانیوں کو اور ان کی سیکریفائس کو کہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن پاکستان کے لیے ایک پائپ لائن جو ہے زندگی کی مہیا کرتے ہیں زر مبادلہ کی شکل میں، اس کا اظہار سب سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ جب حکومت ملی تو گرین چینل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ ان کی عزت وقار احترام جو ہے برقرار رہے. اس دفعہ ایک صوبہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر ایک ایسے شخص کو بنایا گیا جو اوورسیز پاکستانی تھا، جس کی شناخت ہی اوورسیز پاکستانی تھی. تو بذات خود کسی طریقے سے ان کے ساتھ ہماری محبت میں ہماری کمی نہیں ہے. جی وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے اور میں اسمبلی میں اس کو اٹھا چکا ہوں، مجھے جواب نہیں ملا اور اچھا ہوا آپ نے سوال کیا کہ کل کے لیے مجھے یاد رہے گا کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پر لاؤں گا. آصف زرداری صاحب نے ایک بل سائن کیا، ایک آرڈیننس سائن کیا جو مئی 7 کو سائن کیا تھا اور وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس کا تھا. اچھا یہ سپتمبر کی 7 کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ اتنا اہم بل ہے، سارے منسٹرز اور سارے پریسیڈنٹس جب بھی باہر گئے ہیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس کا وعدہ کیا ہے اور یہ بل موجود ہے اور یہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں حکومت کا کیا انٹینشن ہے، کیونکہ اتنا بڑا بل دوبارہ لانے کے اعتبار سے پھر وہ 4-5 سال لگ جائیں گے، الیکشن کمیشن تیار نہیں ہو پائے گا. بڑا اہم سوال ہے. میں جی پرویز صاحب. عارف صاحب آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے، بلکہ میں تو اس سے آگے جاؤں گا کہ جب دنیا کے تمام ملک جو ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کو یہ حق دیتے ہیں کہ ان کے ملک میں رہتے ہوئے وہ پاکستانی شہریت کو بھی برقرار رکھیں، ان کے ملک کی شہریت بھی لے لیں اور پھر ان کے ملک کی سیاست میں بھی حصہ لیں، ان کے پارلیمنٹ کے الیکشن بھی لڑتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچتے ہیں، تو ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں دوہری شہریت کے معاملے کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے اور انصاف سے کام لیتے ہوئے ہمیں ان کے تمام ووٹنگ رائٹس کے ووٹ دینے کا حق، ان کا جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ بھی، اور ان کو پاکستان کے امور میں شمولیت کا حق جو ہے، دونوں حق میں بل کا کیا کر رہے ہیں، وہ بل کا آرڈیننس کا کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایکسپائر ہو جائے گا ستمبر 7 کو. یہ میں سوال اگر اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہوں تو یقیناً کرنے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی کیے جا سکتے تو ہمیں مجموعی طور پر اس پوری صورتحال سے ضرور اس پہ سب کو مل کے جہاں کبھی موقع ملا ہے کرنا چاہیے. میں کیونکہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں اور بڑے بااثر منسٹر صاحب ہیں، ان حوالے سے بھی اپنے دوست کو بھائی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں بھی کروں گا، میں نے بھی طے کیا ہوا کہ سیلنٹ اٹھائیں اس حوالے سے قانون سازی کرنی ہے. جو دوسرے ملکوں میں پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ عذاب یہ ہے کہ جو یہاں پراپرٹی، جو پلاٹ چیزیں خریدتے ہیں ان پہ قبضے ہو جاتے ہیں، کوئی قانون سازی نہیں ہے. وہ ایئرپورٹ پہ اترتے تو مارے پھرتے، کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا کہ ان کو کرنا کیا ہے. اس حوالے سے قانون سازی کرنی چاہیے. میں ابھی گیا ہوں 1-2 ملک میں، سارے لوگوں کا یہی مطالبہ تھا. اب میں نے کہا میں کیونکہ حکومت میں نہیں ہوں لیکن پرائیویٹ ممبر کے حیثیت سے میں اس بات پہ اٹھاؤں گا. ابھی آج موقع ملا ہے اور سب لوگوں نے ایشو یہ اٹھایا. دوسری بات، ایک بات ختم کر دیتا ہوں اپنی گفتگو کو اسی جملے پہ. آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ابھی کہ ہم سب یاد کر رہے تھے، یہ اس لیے یاد کر رہے تھے کہ بحرانوں میں غیر معمولی قیادتیں یاد آتی ہیں. شاید آپ اگر نہ ہو تو کبھی محسوس، شاید آپ ایک اور ذوالفقار علی بھٹو کو تلاش کر رہے ہیں، وہ نہیں، اور شاید اگر وہ مل جائے آپ کو تو پھر ایک اور پھندا بھی
ہم خود ہی تیار کریں گے اس کو لٹکانے کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. میں ایک عرض کروں اس کا بھی، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ سب کے نصیبوں کی بات نہیں ہے، بظاہر یہ پھانسی ہے. اللہ کے کون سے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی. لیکن میں اس بات پہ نہیں جانا چاہتا. تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، تیرے بعد تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. اب بات یہ اب مشکل ملے گا. اب صدیاں روئیں گی باپ بیٹی کو، صدیاں روئیں گی. جب ہم اثر چلے جائیں گے نا تب ان کو تولا جائے گا ان کے علم و عرفان کے اس پہ. میر صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا لیڈر نہ ملے یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہو جو کہ ہے، تو پھر اس صورت میں ایسے وقتوں میں جو نیکسٹ لیول آف لیڈرشپ ہوتی ہے نا اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، جس میں کہ پیپلز پارٹی فی الحال ناکام نہیں پیپلز پارٹی سے علاوہ ہر پارٹی اور ہر حکومت. یعنی اگر آپ کی لیڈرشپ ہر وقت نیپولین نہیں ملے گا، ہر وقت ذوالفقار بھٹو نہیں ملے گا، ہر وقت قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ملیں گے، لیکن پھر اگلی لیڈرشپ یہ پرویز رشید صاحب اور ان کے باقی ساتھیوں کا امتحان ہے. کتنی قابلیت، کتنی نیک نیتی، کتنی محنت کے ساتھ کام کریں. آپ نے اکسایا ہے بولنے پر، آپ کچھ بھی کہیں، لاکھ تنقیدیں کریں، لیکن جو معاملات ہم طے کر گئے ہیں یہ ہمارا ریکارڈ رہے گا. زرداری صاحب جب اتریں گے تب دیکھیں گے کہ جو انہوں نے تاریخی کام کیے ہیں، جو اختیارات دیے، لوگ تڑپتے پھرتے تھے. جو این آر او آپ نے کیا وہ یہ نہیں کر سکتے. ان کو پاور ملا دو یا خلیفۃ المسلمین پھر بن جائیں گے. ہم نے تو اپنے اختیارات دے دیے جناب. ان کی حکومت کا ایک اچھے بڑا کام ہے کریڈٹ ہمارے جناب. وہ 58(2)B زرداری صاحب بھی بڑا یاد آئیں گے. باقی بہت سارے ڈسکریڈٹس بھی ہیں تو آج وہ اس بات کا ذکر نہیں ہے، حکومت کے ہیں نا. ذوالفقار علی بھٹو کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ شملہ معاہدے کے اعتبار سے ہو رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 1973 کے آئین کے اعتبار سے ہو رہا ہے، تو بہت بڑے کام کر گئے. آخری بات صرف دیکھیں خدا را مطلب یہ ریکویسٹ ہے پرویز رشید صاحب اور یہ حکومت سے، اس وقت ہر پاکستانی اس حکومت کو سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے، کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور سب پاکستانی تیار ہیں ان کی مدد کے لیے. خدا را ان سب لوگوں کی مدد لیجئے جہاں جہاں ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اور آپ کی مدد کے لیے تیار آئندہ ہے. تقریر جو ہے نا وہ قوم کو جگانے کے لیے کی جائے، سٹیٹس کے اعتبار سے آگاہ کرنے کے لیے تو اخبار اور آئندہ تقریر قوم کو جگانے کے لیے کی جائے، قوم کو ڈرانے کے لیے نہ کی جائے. میرا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستانی قوم کے سامنے اپنا دل بھی کھول کر رکھ دیا اور پاکستان کی صورتحال جو تھی اس سے ان کو مکمل آگاہی بھی دی. اس کے ساتھ انہوں نے اپنے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ماضی میں بھی مشکلات پر ہم قابو پاتے رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بھی مشکلات میں قابو پائیں گے. اور ان 60 دنوں میں ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بھی پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہیں. یہی پاکستان تھا جس کے بارے میں برطانوی وزیر اعظم جب ہندوستان گئے تو انہوں نے کچھ کمنٹس کیے تھے، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا، وہ اچھے کمنٹس نہیں تھے. اور یہی پاکستان ہے کہ اب برطانوی وزیر اعظم جب پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو دشمن ہے وہ برطانیہ کا بھی دشمن ہے. تو اگر یہ صورتحال میں تبدیلی آئی تو یقیناً اس میں پاکستان کی نئی قیادت کی کچھ حکمت عملی ہوگی. اور نئی قیادت کی حکمت عملی ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان میں میگا پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. اس سے پہلے تو پاکستان میں انویسٹر جو ہے پاکستانی انویسٹر بھی ملک سے باہر جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کچھ کامیابیاں ضرور حاصل کی ہیں اور ان 60 دنوں میں ہم نے ان کامیابیوں کو پاکستانی عوام کو دی ہیں. یہ کامیابیاں ہی اس بات کا ثبوت بھی بنتی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کے عزم کا اظہار بھی بنتی ہیں کہ پاکستان اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی ایک اچھا پاکستان، ایک محفوظ پاکستان اور ایک خوشحال پاکستان. اور ہم بھی دعا گو ہیں کیونکہ یہ کامیاب ہوں گے تو پاکستان کامیاب ہوگا، جتنے یہ ناکام ہوں گے اتنے ہی ہم ناکام ہیں. تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. صحیح باتیں کرتے چلیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہوں گے تو آپ ناکام ہوں گے، کیونکہ پاکستان ناکام، آپ ایک سیاسی اور جمہوری نظام پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں پاکستان کا آئین غلط ہے، پاکستان کا آئین کفر ہے، جمہوریت کفر ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ صرف یہ ناکام نہ ہو بلکہ آپ بھی ناکام ہو جائیں اور یہ بھی سندھ میں ناکام ہو جائیں. اور وہ سارے کے سارے اس انتظار میں ہیں کہ آپ تینوں ناکام ہوں تاکہ پھر وہ اپنی ڈگڈگی بجاتے ہوئے میدان میں آئیں اور ایک اور لانگ مارچ کریں. مجھے دیجیے اجازت، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چلتے چلتے صرف یہ بات کہوں گا کہ ابھی صرف 60 دن ہوئے ہیں. ہم 5 سال اللہ کریے پورے کریں، لیکن 5 سال تک ہم ان کو تنگ کرتے رہیں گے. 60 دن ہوئے ہیں، ہم نے ان سے سوال کیے، 100 دن ہوں گے پھر سوال کریں گے، پھر 150 دن ہوں گے پھر ان کو سوال کریں گے، 200 دن پر پھر ان کے پرانے وعدے یاد دلائیں گے. ہو سکتا ہے
کہ کبھی یہ پریشان ہو جائیں، ان کو غصہ بھی آئے ہم پہ، ان کو ہماری شکلیں بری لگنی شروع ہو جائیں، لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، اور ہمارا وہ کام یہ ہے کہ جیسے کہ عارف الوی صاحب نے کہا کہ یہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کی کامیابی پوری پاکستانی قوم کی کامیابی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔